الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین، یقیناً ہمارے سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی رسول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ ہمارے نبی کو عطا فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ نے ہمارے نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور اکیلے انسان ہی نہیں، جنات بھی ہے، ساری مخلوقات کے لیے 18,000 مخلوقات اللہ نے ہمارے نبی کو سب مخلوقات کا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ایک آپ واقعہ سنیے، ابن عساکر نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ غزوہ خیبر کی فتح کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک گدھا وہ حصے میں آیا، سیاہ رنگ کا تھا، کالے رنگ کا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کلام کیا تو اس گدھے نے آگے سے بولنا شروع کر دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا بھی، اے گدھے تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام ہے یزید بن شہاب۔ یہ اس گدھے نے اپنا نام بتایا، یزید بن شہاب۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یزید بن شہاب میرا نام ہے۔ یا رسول اللہ، میری نسل میں 70 گدھے ایسے گزر چکے ہیں جن پہ 70 انبیاء نے سواری فرمائی ہے، اور یا رسول اللہ اس نسل میں سے میں سب سے آخری گدھا ہوں، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، میری خواہش ہے کہ آپ میرے اوپر سواری فرمائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گدھے کا نام رکھا یعفور، بمعنی تیز دوڑنے والا، بھاگنے والا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام یعفور رکھا۔ یعفور بمعنی بلندی والا بھی ہوتا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس گدھے پہ سواری فرماتے، اور جب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی غلام، کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو اس گدھے کو بھیجتے کہ فلاں کے گھر جاؤ، فلاں صحابی کو، فلاں غلام کو بلا کے لاؤ، اور وہ گدھا جاتا اس صحابی کے گھر کے دروازے کو اپنی وہ ٹکر مارتا، تو وہ صحابی کو اشارہ کرتا مدینے کی طرف منہ کر کے کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ اور وہ یوں آگے سے بھی کہتا ہوگا کہ اس آس پہ جیتا ہوں، کوئی یوں تو آ کر کہہ دے کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ یہ تھا اس گدھے کی محبت۔ میرے معزز ناظرین، کوئی بندہ محبوب ہو، انسانوں کا محبوب انسانوں تک محدود ہوتا ہے۔ قربان جائیے ہمارے نبی کی ذات پہ کہ جانور بھی فدا ہوتے ہیں، تمام قسم کی مخلوقات ہمارے نبی پہ فدا ہوتی ہے۔ احد پہاڑ پہ جاتے ہیں، احد پہاڑ ہلنے لگ جاتا ہے، احد پہاڑ پتھر کا ہے، اس پتھر کو ہمارے نبی سے محبت ہے۔ سرکار علیہ السلام بازاروں میں جائیں تو درختوں کے درخت جھک کے آپ کو سلامی کا نذرانہ پیش کرے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پتھروں کے پاس سے جائے، وہ پتھر بھی آپ کی رسالت کی شہادت، آپ کی رسالت کی گواہی دے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات ہے کہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں جانور بھی فریادیں لے کے آتے ہیں۔ آج بھی فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ آج بھی غم کے اندر، پریشانی کے اندر سرکار کا امتی، آقا کا غلام ہمارے نبی کو پکارے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقن خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ اور آج بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی اپنے غلاموں کی فریاد رسی فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔